बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सना रब मेहरबान के नाम, जो मालिक अर्ज़ो समा है, खालिक शर्को गर्ब। दरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जी नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है कोटला अरब अली खान भिंबर आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि जहां चकवाल का रिहायशी करोड़ों रुपए लूट कर फरार हो गया था, और अब खबर यह है कि बैरून मुल्क जाने की कोशिश में उसको कोयटा जाते हुए कहां से गिरफ्तार कर लिया गया ड्रामाई अंदाज में, और भिंबर उसको मुंतकिल कर दिया गया है। तो अब तक क्या इंकशाफात सामने आए हैं, और नाज़रीन किस अंदाज में उसने इतनी बड़ी तादाद में कोटला और भिंबर के गाड़ियों के शोरूम के मालिकान को लूटा। क्या बड़ा इंकशाफ सामने आया कि इस सारी लूट मार में, फ्रॉड में उसकी बीवी भी मुलव्विस थी। बीवी का क्या किरदार था, कौन से बड़े बड़े लोग थे भिंबर और कोटला से जो उसके हाथों लुट गए। जी नाज़रीन, ये आज की इस वीडियो की मुकम्मल तफसील अब आपकी खिदमत में पेश है। खबर कुछ यूँ है जनाब कि भिंबर आज़ाद कश्मीर में कुछ अरसे से चकवाल का रिहायशी खुरम अल्ताफ़ की तस्वीर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख लें। इसने भिंबर में डेरा लगाया और आगाज़ किया गाड़ियों के शोरूम बना के कारोबार का। कार क्लब के नाम से इसने भिंबर में बाईपास जो भिंबर है गो पेट्रोलियम, उसके साथ अपना दफ्तर और शोरूम बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसने लोगों को एतमाद में लिया, कारोबार के नाम पर उनसे भारी सरमायाकारी ली, और फिर नाज़रीन अचानक एक दिन ये सामने आया कि जी खुरम अल्ताफ़ भिंबर से फ़रार हो गया। और उस वक्त फिर कोने कोने से भिंबर से आवाज़ें उठने लगीं कि हमारा भी ले गया, हमारा इतने करोड़ ले गया, हमारे इतने लाख ले गया। फिर नाज़रीन बिलाखिर भिंबर के थाना में खुरम अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ 16 अगस्त को एक FIR दर्ज होती है, जिसमें ये बताया गया कि 15 अगस्त को जो मुल्ज़म खुरम अल्ताफ़ है वो हमें कहकर कि मैं कोटला किसी काम से जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौट आऊँगा। और रात को उसका फ़ोन जो है काफ़ी रात गए तक आन रहा। उसने वादा किया था उस शाम 15 अगस्त की शाम को कि बहुत से लोगों के उसने पैसे देने थे तो मैं आके वापस दे दूँगा, लेकिन वो वापस नहीं लौटा और अब उसका फ़ोन नंबर बंद जा रहा है। FIR दर्ज होती है भिंबर थाने में। 16 अगस्त का ये वाक़या है। उसके बाद फिर हाहा फरियाद मचती है और लोग फिर परेशानी के आलम में भिंबर थाने से रजू करते हैं, और पता चलता है कमोबेश 14 अफराद जो हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर भिंबर पुलिस को बताया कि जी हमारे वो इतने करोड़ इतने लाख लेकर फ़रार हो गया। नाज़रीन, ये भी बात उस वक्त सामने आई थी कि ये 14 अफराद तो बहुत कम बताए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफराद हैं जो उसके फ्रॉड का निशाना बने, लालच में आए, जिसने उनको झांसा दिया मुख्तलिफ कारोबार में मुनाफा देने का। तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बताई जाती थी, और एक तखमीना जो शुरू में लगाया गया कि कमोबेश वो 50-60 करोड़ रुपए से ज़ायद लोगों से बटोर कर हथिया कर फरार होने में कामयाब हो गया। जी नाज़रीन, अब उसके बाद भिंबर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी, और जैसे मैंने पहले बताया कि बड़े बड़े नाम थे भिंबर शहर के, और इसमें चौधरी तारिक फ़ारूक के भाई जो हैं उनका नाम भी आया लुटने वालों में जिनके साथ फ्रॉड हुआ। और अब आके आज जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो फिर जनाब ये राज खुला है कि सिर्फ भिंबर शहर नहीं, कोटला अरब अली खान के बड़े बड़े नामी ग्रामी शोरूम मालकान भी अपने करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। और नाज़रीन, आज अलग सुबह भिंबर पुलिस ने एक ऑपरेशन किया इस्लामाबाद में, और फिर वहाँ से जनाब इतला ये मिली कि खुरम अल्ताफ़ को फैमिली समेत, जबकि वो इस्लामाबाद से रवाना हो रहा था, फ़रार हो रहा था कोयटा के लिए, और कोयटा से उसकी अगली मंजिल जो थी जनाब वो बैरून मुल्क फ़रार हो जाना था। तो अचानक भिंबर पुलिस ने मौका पर से उसको इस्लामाबाद का सेक्टर है G11 वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। और ये आप देखेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि मौका पर उससे करेंसी जो है वो बरामद की गई है, और ये 73 लाख रुपया बताई जाती है। जी नाज़रीन, अब इसके पीछे कहानी क्या है, मुख्तलिफ तरह की बातें सुनने में आ रही हैं,
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو گرفتاری ہے، اس کا جو ٹریس ہونا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ کوئی مخبری کی گئی ہے یا اس کا کسی پر اعتماد تھا، اس نے اس کو پیسوں کے لیے گرفتار کروا دیا، پکڑوا دیا، اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ جی ناظرین، بھمبر سے یہ خبریں بھی ہیں آف دا ریکارڈ دبے لفظوں میں کہ جو لٹنے والے تھے، جو اس کے ہاتھوں سے اپنے پیسے گنوا بیٹھے تھے، سب جو ہیں ان میں سے کچھ چیدہ جو بڑے نام تھے وہ جمع ہوئے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کسی کی پناہ میں ہے یا کسی کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اس بندے نے جب ان کو یقین دہانی کروائی کہ پہلے دام پھر کام، کہ آپ مجھے پیسے دیں گے تو میں اس کو گرفتار کروانے میں آپ کی مدد کروں گا۔ خبریں یہ ہیں بھمبر سے، جو مقامی صحافی ہیں ان کے مطابق، کہ جو چودھری ظہیر بابر ہیں، جو کہ سابق ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں بلدیہ بھمبر کے، ان کے پاس کوئی ایسا اکٹھ ہوا ہے جہاں پیسے جمع کیے گئے کہ اس کو پکڑوانا ہے، اور وہاں اگلوں نے کچھ دام مانگے ہیں۔ ناظرین، یہاں جو خبریں گردش میں ہیں کہ 2 کروڑ روپیہ، جی 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بھرا گیا ہے اس کو گرفتار کروانے کے لیے۔ جی، جو کوئی بھی ایک کسی پٹھان کا بھی ذکر آتا ہے کہ ظاہر ہے یہ اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ تو رابطہ ہوگا، اور اس نے ہی بھمبر والوں سے رابطہ کیا جی کہ آپ کا بندہ جو مطلوب ہے وہ میں پکڑوا سکتا ہوں، لیکن پہلے آپ نے مجھے پیسے بھرنا ہوں گے۔ تو یہ جناب اندر کی کہانی ہے۔ اور اب ناظرین، خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھمبر تھانے میں وہ آ چکے ہیں موصوف۔ اب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی ہے رفاقت عباسی، جو کہ ایس ایچ او ہیں بھمبر کے، ان سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دھڑا دھڑ اس کے خلاف لوگ تھانے میں آ رہے ہیں اپنی درخواستیں لے کر، اور اب تک 22 جو ہے درخواست گزار وہ بھمبر تھانے سے اپنے پیسوں کی ریکوری کے لیے رجوع کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، میرا سوال تھا ایس ایچ او صاحب سے بنیادی طور پر کہ آخر یہ بھمبر کیسے آ گیا، کہاں چکوال، بھمبر کا رخ اس نے کیسے کر لیا، اس کو بھمبر لانے والا کون ہے؟ تو اس پر ان کا جواب یہ تھا کہ جناب یہ اس سے پہلے متعدد مقامات پر ایسے ہی کروڑوں کے فراڈ کر چکا ہے۔ بھمبر آنے سے پہلے اس نے ہنزا، جی کے پی کے میں ہنزا میں اس نے ڈیرے ڈالے رکھے، وہاں اس نے اتنی ہی کروڑوں روپے کا فراڈ کیا، اور اس کے بعد ناظرین پھر اس نے رخ کر لیا گھوٹکی سندھ کا، وہاں بھی اس نے ڈیرے لگا کر ایسا ہی فراڈ کیا، پھر یہ کراچی، اور اب پھر اس کے بعد اس نے اپنی اگلی منزل جو چنی تھی وہ بھمبر آزاد کشمیر، جو کہ ضلعی صدر مقام ہے آزاد کشمیر کا۔ اب ناظرین، میرا اگلا سوال تھا کہ کیا خرم الطاف اکیلا ہے یا کوئی گینگ ہے منظم؟ تو اس پر ایس ایچ او صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک تو کوئی ایسے منظم گینگ کی بات سامنے نہیں آئی، لیکن یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم خرم الطاف کی بیوی، اس کی اہلیہ پوری طرح سے اس کے اس فراڈ میں ملوث ہے۔ جی ناظرین، اب میرا اگلا سوال تھا کہ اس کا کردار کیا ہے، کیسے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ایک تو وہ لوٹ مار کا جو پیسہ تھا وہ سنبھالنا اس کا کام تھا، اور دوسرا یہ تعلق جو ہے وہ بنا لیتی تھی، کسی کی بھابھی بن گئی، کسی کی بہن بن گئی، تو گویا پہلے فیملی ریلیشن استوار کیے جاتے تھے، اس کے بعد لوٹ مار کا بازار گرم کیا جاتا تھا۔ ناظرین، کوٹلہ کی جب میں نے بات کی کہ کوٹلہ سے کوئی 6-7 بڑے معتبر، بڑے معزز، بڑے پرانے کوٹلہ میں گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے اور کچھ نئے اس بزنس میں قدم رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں جن کے کروڑوں روپے ڈوب گئے۔ اب ناظرین، یہاں کچھ بنیادی باتیں ہیں بھمبر شہر کے حوالے سے کہ جب یہ خرم الطاف یہاں بھمبر میں آیا تو بتایا یہ جاتا ہے کہ چکوال کا ہی شاید کوئی رہنے والا پرانا بھمبر میں مقیم تھا، شانی نام کا، جو خود بھی اس وقت موقع سے غائب ہے، اور وہ بھی لوگوں سے ایجنٹی، لوٹ مار اور دیگر فراڈ میں ملوث ہے۔ شانی سے اس نے مکان جو ہے وہ اس کی فائل خریدی۔ یاد رہے کہ ریاست جموں آزاد کشمیر میں پاکستان پنجاب کا کوئی باشندہ زمین نہیں خرید سکتا قانوناً۔ ہاں، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شانی کا مکان تھا جو اس ملزم خرم الطاف نے خریدا، یعنی اس کی فائل خرید رکھی تھی۔ اور اب یہ جب فرار ہوا ہے 15 اگست کو بھمبر سے، تو جانے سے پہلے کام سارے پکے کر کے گیا، اور اس نے وہ مکان جو تھا، جو شانی سے خرید رکھا تھا، جس کی فائل وہ اس نے ملک راہیل نام کا ایک بھمبر کا ہی باشندہ ہے، اس کے نام اس نے وہ ٹرانسفر کیا، بائیو میٹرک بھی بتایا جاتا ہے کہ ہو گئی۔ اب راہیل کو بھی بعد میں بھمبر پولیس نے کسٹڈی میں لیا، حراست میں لیا، اسی ملزم خرم الطاف تک پہنچنے کے لیے۔ جی ناظرین، اور اب اس کا آتے ہیں طریقہ واردات کیا تھا، اس نے فراڈ کیسے کیا، لوٹ مار کیسے کی۔ جی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس نے کار کلب کے نام سے بھمبر شہر میں شو روم بنایا، گاڑیوں کے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ بھمبر کے جو بڑے معتبر
نام تھے جس میں ایک ڈاکٹر ریاض صاحب کا نام بھی آتا ہے، علاج کی غرض سے ان کے پاس آنا جانا شروع کیا اور پھر لوگوں کو کوٹ کرتا تھا کہ جی میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، فلاں ڈاکٹر نے بھی اتنے کروڑ انویسٹ کیا ہوا ہے، اور اس نے لوگوں کو یہ بھی چودھری طارق فاروق کا بھی کوٹ کیا کہ طارق فاروق نے بھی اتنے کروڑ میرے ساتھ کاروبار میں لگایا ہوا ہے۔ جی جناب، یہ ایک اس نے اعتماد قائم کیا لوگوں میں اپنا، جب لوگوں نے دیکھا کہ شہر کے فلاں ڈاکٹر، فلاں سیاستدان، وزیر، مشیر، یہ سارے اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے تو لامحالہ اس کا کاروبار تگڑا ہوگا۔ اب کرتا کیا تھا کہ گاڑیاں سستی لیتا تھا، مثلاً گاڑی جو ہے وہ سستی ہے، مہنگی خریدتا تھا، تو اس پر بھی لوگ جو تھے وہ دھڑا دھڑ اس کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا، اور پھر شروع میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے لوگوں کو ماہانہ بنیادوں پر جو انویسٹمنٹ لی، ہر مہینے جو منافع تھا شروع میں اس نے وہ لوگوں کو باقاعدہ دیا، لوگوں کا اعتماد بیٹھتا گیا، لوگ خوشی سے دوسرے لوگوں کو بتاتے گئے کہ لو جی ہم نے خرم الطاف کے ساتھ سرمایہ کاری کی ہے، ہر مہینے ہمیں اتنی رقم منافع کی مل رہی ہے، اور پھر وہ دھڑا دھڑ لوگ اور رقم لے کر اس کے پاس آنے لگے۔ اب ناظرین یہاں ٹوسٹ آتا ہے سٹوری میں تھوڑا سا، تصدق گلزار غالباً نام ہے بھمبر سے، انہوں نے بھی کوئی 1.5-2 کروڑ انویسٹ کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مہنگی سستی گاڑیاں مہنگے داموں خریدتا ہے تو وہ تھوڑے سے چوکنا ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک گاڑی خریدتے ہوئے 25-30 لاکھ روپے کا خسارہ وہ کیسے پورا کرے گا۔ تو اس پر انہوں نے اپنی رقم جو تھی وہ واپس نکالی، اور پھر انہوں نے دیگر لوگوں کو بھی بتانا شروع کیا کہ بچ جاؤ، یہ فراڈ ہے، کل کلاں کو سارے تم لوگ ڈوب جاؤ گے۔ ناظرین یہ اس کا طریقہ کار تھا، اس نے بھمبر شہر میں اعتماد کی فضا قائم کی، ایک عرصے سے وہ یہاں رہائش پذیر تھا، اور مکان جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ اس نے خرید لیا تھا، یعنی کام سارے اس نے بظاہر پکے کیے تھے، اور لوگوں کو یہ یقین دلوایا تھا کہ جناب میں تو یہاں بھمبر شہر میں شفٹ ہو گیا ہوں، میری فیملی ہے، میں یہاں کاروبار کر رہا ہوں۔ تو ناظرین یہ ایک سرکل تھا جو اس کا بڑھتا چلا گیا، دائرہ وسیع ہو گیا، اور یہاں ایک مزے کی بات کہ جس دن وہ یہاں سے غائب ہوا ہے، آپ ملزم کی عیاری دیکھیے، وہ چونکہ آپ کو پہلے میں نے بتایا ہنزا، گوٹکی، سندھ، کراچی ہر جگہ فراڈ کر کے آیا ہے، بھمبر میں بھی اس نے ڈیرا لگایا تھا۔ اس نے اپنا موبائل فون جو بھمبر سے ڈائریکٹ گاڑیاں جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے راولپنڈی اسلام آباد کے لیے، اس نے ایک ڈرائیور کو کرایہ دے کے موبائل دے کے کہا جی کہ یہ میں نے موبائل بھجوانا ہے، تو وہاں میرا کوئی عزیز ہے، کوئی بندہ ہے، وہ آپ سے یہ موبائل وصول کر لے گا پنڈی آپ کے سٹینڈ سے۔ یعنی دیکھیے آپ اس کی ملزم کی پلاننگ دیکھیے، یعنی اس کا جو موبائل تھا جب ظاہر ہے وہ غائب ہوگا منظر سے تو پولیس اس کو تلاش کرے گی، اس کے پیچھے متاثرین بھاگیں گے، تو ٹریک اور ٹریس سسٹم میں یہی لوکیشن آئے گی کہ وہ اسلام آباد ہے۔ تو اب وہ جو جس وین کو اس نے دیا ڈرائیور کو، وہ بیچارہ بھی پریشان جا کے سٹینڈ پر گئی، موبائل میرے پاس مصیبت پھنس گیا ہوں، میں کوئی لینے نہیں آ رہا۔ تو ناظرین یہ سارا کھڑاک ہے اور بہت بڑا اسکینڈل ہے آزاد کشمیر کی، بھمبر کی تاریخ کا، جس میں نواحی ظاہر ہے کوٹلہ اور بلیہان اور بھمبر ٹوین سٹیز ہیں، تو کوٹلہ کے بھی بے شمار لوگ ڈوبے ہیں۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، ایس ایچ او تھانہ بھمبر رفاقت عباسی کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ چھوٹا سا نظر نہیں آ رہا، یہ فراڈ جو ہے، یہ اسکینڈل اب صرف بھمبر کوٹلہ تک محدود نہیں رہا، کیونکہ گھوٹکی اور ہنزا، کراچی، ظاہر ہے خبر تو وائرل ہو گئی ہے، اب لوگ جو اس کے وہاں متاثرین تھے وہ بھی فوراً رجوع کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت فوری طور پر سوچ رہی ہے کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے JIT وہ تشکیل دی جائے، جو اس ملزم کے اتنے بڑے پیمانے پر ملکی سطح پر جو فراڈ ہے وہ اس کی چھان بین کرے، اور اس کے بعد پھر طے ہو کہ اس نے کتنا غبن کیا، کتنا فراڈ سے لوگوں کا پیسہ ہتھیایا ہے، اور پھر ناظرین اس سے اگلی منزل جو آئے گی وہ ریکوری کی ہوگی، جو سب سے کڑی منزل۔ آج جو گرفتاری کے مناظر وائرل کیے گئے ہیں، پبلک کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر، اس پر بڑے لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، خدشات ہیں، لوگوں کا عام ایک ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے موقع سے جب اس کو راولپنڈی کے سیکٹر G11 سے گرفتار کیا گیا، وہاں موقع پر ظاہر ہے کرنسی اس کے پاس صرف 73 لاکھ لے کے تو نہیں بیٹھا ہوا جو لوگوں کے کروڑوں لوٹ کر لے گیا تھا، تو موقع سے جو 73 لاکھ ریکارڈ پر لائی گئی ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کا پولیس پر اعتماد نہیں ہوتا کہ شاید اس سے زیادہ بھی کرنسی اس سے برآمد ہوئی ہو جو گول مول کر دی گئی ہو۔
बहरहाल नाज़रीन और लोग अब ज़ाहिर है अपने तई ये भी तबसरे करने लगे हैं कि जो FIR है ज़ाहिर है अब ये रिमांड पे जाएगा और फिर तफ्तीश होगी, फिर अल्टीमेटली एक ना एक दिन कितना रिमांड कटवाया जाएगा इसको जेल तो जाना ही होगा। जब जुडिशल हो जाएगा तो फिर कहाँ की रिकवरी, कौन सी रिकवरी, ये अब कड़ा इम्तिहान है इदारों का। नाज़रीन यहाँ एक बुनियादी सवाल कि आखिर फ्राडिये जो हैं, इस तरह के नौसरबाज जो हैं, वो क्यों कामयाब हो जाते हैं कि बज़ाहिर मुआशरे के बड़े सियाने बंदे, बड़े मोअज़्ज़ज़ बंदे, बाअसर बंदे, जिनकी बड़ी पहुंच होती है, लंबे हाथ होते हैं, उनके साथ भी अगर वो इतना बड़ा लंबा हाथ कर जाते हैं, उसके पीछे एक तो बुनियादी इंसान की फितरत में लालच है, और दूसरा हमारे जो आजकल के ख़ास तौर पर जो नौजवान कारोबार में हैं, रातों रात अमीर होने का जो हबत सवार है उनके जहनों के ऊपर, और जो उनको ये लगता है कि जैकपॉट एक दफ़ा ही लग जाए और हम अमीर हो जाएं, तो फिर इस तरह के नौसरबाज उनकी चांदी हो जाती है। तो ये क्या हम इसको कहें कि भिंबर का एक और डबल शाह, एक और बहुत बड़ा स्कैंडल। नाज़रीन अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इसमें से क्या निकलता है और कितने वो मुतासरीन हैं जो अभी फ़िलहाल डूबे हुए हैं वो अपनी रकम पाने में कामयाब रहते हैं। जी नाज़रीन, आखिर में कि जो आज ख़बरें चली उसमें ज़िक्र आया चौधरी आबिद रज़ा का कि इस नौसरबाज की गिरफ़्तारी में चौधरी आबिद रज़ा का बड़ा अहम किरदार है। लामहला वो मुल्की सतह पर अपना एक असर व रसूख रखते हैं, तो यकीनन चूँकि भिंबर चौधरी तारिक फ़ारूक के साथ भी उनका एक बहुत अच्छा अलायंस है, तो मुश्तरका काविश हो सकती है। और बहरहाल लोगों का ये कहना है जी कि जिसने भी इसकी गिरफ़्तारी में अपना किरदार अदा किया खुश आइंद है। भिंबर वाले जी अभी तक तो खुश बख्त नज़र आते हैं कि 15 अगस्त और आज जो है अभी 30 अगस्त है, 15 दिन के अंदर अंदर जी ये उनका मरकज़ी मुलज़म फ्राडिया खुरम चकवाली पकड़ा गया। अब भिंबर वालों के अगले वक्त कब जागते हैं कि उनकी डूबी हुई रकमें कब बरामद होती। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।